بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام مصنف علی بن مجاہد الرازی الکندی، سنِ وفات بعد 180 ہجری۔ حالات: ابو معشر نجیح کے تلامذہ میں تھے۔ امام ابن حنبل نے ان سے روایت کی ہے۔ مغازی کے جامع اور مصنف ہے، لیکن ارباب نقد کے نزدیک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔ نام مصنف زیاد بن عبداللہ بن الطفیل البکائی، سنِ وفات 183 ہجری۔ حالات: ابن اسحاق کے شاگرد اور ابن حشام کے استاد تھے۔ ان دونوں بزرگواروں کے واسطۃ العقد یہی ہے۔ سیرت کے عشق میں گھر بار بیچ کر استاد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے اور مدت تک سفر و حضر میں ان کے شریک رہے۔ محدثین کی بارگاہ میں گو ان کا اعزاز کم ہے، لیکن کتاب السیرہ کے سب سے معتبر راوی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ نام مصنف سلمہ بن الفضل الابرش الانصاری، سنِ وفات 191 ہجری۔ حالات: ابن اسحاق کے شاگرد اور ان کی سیرت کے راوی ہے۔ رے کے قاضی تھے۔ اہل نقد کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، لیکن ابن معین جو اسماء رجال کے بڑے ماہر ہے، مغازی میں ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت ہائے نبوی کہتے ہیں۔ طبری میں ان کے واسطے سے اکثر روایتیں مروی ہے۔ نام مصنف ابو محمد یحییٰ بن سعید بن ابان الاموی، سنِ وفات 194 ہجری۔ حالات: ہشام بن عروہ اور ابن جریج سے تلمذ تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو قلیل الروایت ہے، لیکن ثقہ ہے۔ صاحب کشف الظنون نے مصنفین مغازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔ نام مصنف ولید بن مسلم القرشی، سنِ وفات 195 ہجری۔ حالات: شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔ شام میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ تاریخ و مغازی میں وکیع سے ان کا درجہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 70 ہے، جن میں ایک کتاب المغازی ہے۔ کتاب الفہرست میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نام مصنف یونس بن بکیر، سنِ وفات 199 ہجری۔ حالات: ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگرد ہے۔ فن روایت و حدیث میں ان کا متوسط درجہ ہے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بلقب صاحب المغازی لیا ہے۔ انہوں نے مغازی ابن اسحاق کا ذیل لکھا ہے۔ زرقانی مواہب، جلد 3 صفحہ 10۔ نام مصنف محمد بن عمر الواقدی الاسلمی، سنِ وفات 207 ہجری۔ حالات: سیرت نبوی کے متعلق ان کی 2 کتابیں ہیں، کتاب السیرہ اور کتاب التاریخ والمغازی والمبعث۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ واقدی کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہے۔ کتب سیرت کی اکثر بیہودہ روایتوں کا سرچشمہ انہی کی تصانیف ہے۔ ایک ظریف محدث نے خوب کہا ہے کہ اگر واقدی سچا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہیں، اور اگر جھوٹا ہے تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں۔ نام مصنف یعقوب بن ابراہیم الزہری، سنِ وفات 208 ہجری۔ حالات: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے۔ زہری اور ان کے تلامذہ کے شاگرد ہیں۔ مغازی میں ان کا یہ رتبہ تھا کہ ابن معین جیسا ناقدر جال ان سے اس فن کی تحصیل حاصل کرتا تھا۔ نام مصنف عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری، سنِ وفات 211 ہجری۔ حالات: ثقات محدثین میں ان کا شمار ہے۔ مزاج میں کسی قدر تشیح تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائے تب بھی ہم ان سے روایت حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، اس لیے اس زمانہ کی حدیثیں ناقابل سند ہے۔ فن مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔ نام مصنف عبد الملک ابن حشام الحمیری، سنِ وفات 218 ہجری یا 213 ہجری۔ حالات: ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ نام مصنف علی بن محمد المدایانی، سنِ وفات 225 ہجری۔ حالات: ابو معشر نجیح، نحیح اور سلمہ بن الفضل وغیرہ کے شاگرد تھے۔ تاریخ و انسان عرب میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ محدثین میں ان کا شمار نہیں، لیکن مورخین کے امام ہے۔ اغانی کے دفتر بے پایہ کا
مخزن یہی ہے۔ تاریخ و انساب میں ان کی کثرت سے تصانیفات ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان کی کتاب نہایت مبسوط ہے، اور ابن الندیم کے بیان کے مطابق ہر قسم کے متعدد اور متنوع عنوان قائم کیے ہیں۔ نام مصنف عمر بن شعبہ البصری، سنِ وفات 262 ہجری۔ حالات: حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شاعری اور نحو کے امام ہے۔ مکہ مبارکہ، مدینہ طیبہ اور بصرہ کی تاریخیں لکھی ہے۔ علم سیر میں نہایت بلند پایا تھے۔ حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلاذری اور ابو نعیم ان کے شاگرد تھے۔ نام مصنف محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنِ وفات 279 ہجری۔ حالات: مشہور محدث ہے جن کی کتاب صحاح ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت نبوی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گزشتہ تصانیف سے الگ ہے۔ اس رسالے کا نام کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور صحیح ہو۔ اس رسالے پر متعدد علماء نے شروح و حواشی لکھے۔ نام مصنف ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم، سنِ وفات 285 ہجری۔ محدثین کبار میں شمار ہے۔ مسند صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی تالیف ہے، جس کے آخر میں کتاب المغازی شامل ہے۔ نام مصنف ابو بکر احمد بن ابی خثیمہ البغدادی، سنِ وفات 299 ہجری۔ حالات: حدیث میں ابن حنبل اور ابن معین کے شاگرد، اور تاریخ و سیر کے جلیل القدر عالم تھے۔ تاریخ کبیر ان کی تصنیف ہے، جس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی شامل ہے۔ نام مصنف محمد بن عائض دمشقی۔ حالات: ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ قدماء کی تصنیفات تھی۔ ما بعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ اس نقشے میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قدماء کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہے۔ ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ فی نفس مستقل تصنیفات تھی، اور ان میں جس قدر ذخیرہ معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں۔ روض الانف، سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے۔ مصنف کا نام عبد الرحمن سہیلی ہے، جنہوں نے 581 ہجری میں وفات پائی۔ یہ اکابر محدثین میں سے ہے، اور تمام مصنفین ما بعد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشچین ہیں۔ مصنف نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 120 کتابوں کی مدد سے لکھی۔ اس کا قلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔ سیرت دمیاطی، حافظ عبد المومن دمیاطی المتوفی 705 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ اس کتاب کا نام المختصر فی سیرہ سید البشر ہے۔ قریباً 100 صفحوں میں ہے۔ پٹنہ کے کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ سیرت خلاتی، علاء الدین علی بن محمد خلاتی حنفی کی تصنیف ہے۔ 708 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت گازرونی، شیخ ظہیر الدین علی بن محمد گازرونی المتوفی 694 ہجری کی تصنیف ہے۔ حاشیہ نمبر 1، بمبئی کے کتب خانہ جامع مسجد میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔ سیرت ابن ابی تھے، مصنف کا نام یحییٰ بن حمیدۃ المتوفی 630 ہجری ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے۔ سیرت مغلطائی، مشہور کتاب ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ علامہ عینی نے اس کے ایک حصے کی شرح لکھی ہے، جس کا نام کشف اللثام ہے۔ حاشیہ نمبر 1، ان تمام کتابوں کا ذکر کشف الظنون میں سیرت کے عنوان سے ہے۔ شرف المصطفیٰ، حافظ ابو سعید عبد الملک نیشاپوری کی تصنیف ہے۔ 8 جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر اصابہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جو روایتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں ان میں بعض نہایت مہمل اور لغو روایتیں ہیں، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب و یابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔ شرف المصطفیٰ للحافظ ابن الجوزی، اکتفاء
فی مغازی المصطفیٰ والخلفاء الثلاثہ حافظ ابو الربیع سلیمان بن موسیٰ الکلاعی المتوفی 634 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ سیرت ابن عبد البر مشہور محدث اور امام ہے، اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔ عیون الاثر ابن سید الناس کی تصنیف ہے۔ ابن سید الناس اندلس کے مشہور عالم ہے، 734 ہجری میں وفات پائی۔ یہ کتاب نہایت متین اور جامع ہے، معتبر کتابوں کو ماخذ قرار دیا ہے اور جس سے جو کچھ نقل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے۔ اس کا قلمی نسخہ جلدوم کلکتہ کے کتب خانے میں ہے اور ہمارے پیش نظر ہے۔ نور النبراس فی سیرہ ابن سید الناس عیون الاثر کی شرح ہے۔ مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ یہ کتاب نہایت محققانہ لکھی گئی ہے اور بے شمار معلومات کا گنجینہ ہے۔ 2 ضخیم جلدوں میں ہے اور ندوہ کے کتب خانے میں اس کا نہایت عمدہ نسخہ موجود ہے۔ سیرت منظوم حافظ زین الدین عراقی نے، جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے، نظم میں لکھی ہے، لیکن دیباچہ میں خود لکھ دیا ہے کہ اس میں رتب و یابس سب کچھ ہے۔ مواہب الدنیا مشہور کتاب ہے اور متاخرین کا یہی ماخذ ہے۔ اس کے مصنف قسطلانی ہے، جو بخاری کے مشہور شارح ہے۔ حافظ ابن حجر کے ہم رتبہ تھے۔ یہ کتاب اگرچہ نہایت مفصل ہے لیکن ہزاروں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہے۔ زرقانی علی المواہب یہ مواہب بالدنیا کی شرح ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سہیلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے نہیں لکھی گئی۔ 8 ضخیم جلدوں میں ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ سیرت حلبی مشہور اور متداول ہے۔ صحت ماخذ سیرت نبوی کے واقعات جو قلم بند کیے گئے وہ تقریباً نبوت کے 100 برس کے بعد قلم بند ہوئے، اس لیے مصنفین کا ماخذ کوئی کتاب نہ تھی بلکہ اکثر زبانی روایتیں تھیں۔ اس قسم کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے، یعنی کسی زمانے کے حالات مدت کے بعد قلم بند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی جاتی ہے جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی تاریخی تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس فنی سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بترتیب بتایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جو اشخاص اس سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، ثقہ تھے یا غیر ثقہ، سطحی الذہن تھے یا دقیقہ بین، عالم تھے یا جاہل۔ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دی۔ ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے معلومات بہم پہنچائے۔ جو لوگ ان کے زمانے میں موجود نہ تھے ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کیے۔ ان تحقیقات کے ذریعے سے اسماء الرجال بایوگرافی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جس کی بدولت آج کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن ظن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ حاشیہ نمبر 1 ڈاکٹر اسپرنگر جرمن کے مشہور عربی دان فاضل ہے۔ مدت تک ایشیا ٹیک سوسائٹی کلکتہ میں کام کیا۔ اصحاب کا نسخہ انہی کی تصحیح سے کلکتہ میں چھپا۔ اسی کتاب کے دیباچہ میں صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی شخص کے رتبہ اور حیثیت کی پرواہ نہ کی، بادشاہوں سے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کی اور ایک ایک کی پردہ دری کی۔